اور جب افطاری کا وقت ہوگا تو میں تمہیں منہ مانگا انعام دوں گا، جو تم مانگو گے میں پروردگار تمہارے مانگنے کے مطابق تمہیں عطا کروں گا۔ مانگنا تمہارا کام ہے اور تمہارے دامن کو بھر دینا یہ میرا کام ہے۔ اس لیے فرمایا کہ روزہ دار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حدیث پاک میں یہ فرمایا، اس کا کیا مطلب کہ اللہ تعالی روزے دار کو افطاری کے وقت میں منہ مانگا انعام عطا فرماتے ہیں۔ اچھا، اگر کوئی بندہ اس وقت انعام مانگے ہی نہ تو اس کو کیا ملے گا؟ اور ہماری عورتوں کا، بہت ساریوں کا یہی حال کہ افطاری کی چیزیں بنانے میں اور دسترخوان سجانے میں ایسی مشغول ہو جاتی ہیں کہ ان کو بتانا پڑتا ہے کہ جی روزے کی افطاری کا وقت ہو چکا، اب تم بھی افطار کر لو۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ مزدور ہے جس نے مزدوری تو کی، مگر جب دینے والے نے کہا کہ کتنا چاہیے تو اس کو مانگنا ہی یاد نہیں تھا۔ اس سے بڑی غفلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ عورتوں کو چاہیے کہ اپنے خامدوں کو یہ بات سمجھائیں کہ افطاری کی ہر چیز آدھا گھنٹہ وقت سے پہلے تیار ہو کر دسترخوان پہ پہنچ جائے گی، اور آخری آدھا گھنٹہ بجائے اس کے کہ ہم کچن میں چولہے پہ کھڑی ہوں اور کبھی ایک چیز تلی جا رہی ہے، کبھی دوسری چیز پک رہی ہے، اس میں لگنے کی بجائے یہ آدھا گھنٹہ، یہ 20 منٹ، یہ 15 منٹ مصلی پر بیٹھ کر اللہ رب العزت سے دعائیں مانگیں۔ عورتیں اپنے گھر کے سب بچوں کو اپنے پاس بٹھا لیا کریں اور معصوم بچوں کو کہیں کہ وہ بھی ہاتھ اٹھائیں اور دعا مانگیں۔ اگر بڑوں نے گناہ کیے تو چھوٹے تو معصوم ہیں، کیا پتہ ان کے معصوم ہاتھوں کے اٹھنے پر ہی اللہ کو رحم آ جائے اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ تو اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ افطاری کے اس وقت کی قدر کریں، اور اگر کسی گھر میں ایک ہی عورت ہے اور اس کے لیے کھانا پکانا بنانا بھی ضروری ہے تو دعا تو دل سے مانگی جاتی ہے، ہاتھ سے تو نہیں مانگی جاتی۔ ہاتھ کام کاج میں مشغول ہوں اور اس حالت میں بھی آپ اپنے دل ہی دل میں اللہ سے دعا مانگ رہی ہوں تو گویا آپ بھی اپنے رب سے اس وقت میں منہ مانگا انعام حاصل کر سکتی ہیں۔ اچھا، آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ آپ کی کوئی پریشانی ہو تو اس کو ختم کر دیتے ہیں تو آپ سب سے پہلے بتائیں گی جی میری یہ بھی پریشانی، یہ بھی پریشانی، یہ بھی پریشانی، ایک فہرست گنوا دیں گی پریشانیوں کی، اور پھر کہیں گی کہ اگر یہ سب پریشانیاں ختم ہو جائیں تو بس مجھے سکھ کا سانس نصیب ہو جائے۔ تو جب اللہ تعالیٰ منہ مانگا انعام دینا چاہتے ہیں تو آپ افطاری کے وقت میں اپنے سب دکھ، اپنے سب غم، اپنی سب پریشانیاں اپنے رب کو سنایا کریں، اپنے رب کے سامنے پیش کیا کریں۔ سارا سال جو آپ دوسروں کے سامنے اپنے دکھڑے روتی ہیں، خامد اچھا سلوک نہیں کرتا، مجھ پہ توجہ نہیں دیتا، خامد کی توجہ باہر کسی طرف ہے، خامد کاروبار نہیں کرتا، اگر یہ دکھڑے آپ نے سارا سال مخلوق کے سامنے کرنے ہیں تو مخلوق تو خود محتاج ہے، جس کے سامنے آپ دکھ کہہ رہی ہوتی ہیں وہ خود دکھوں والی ہوتی ہے، تو اس کا کیا فائدہ؟ اب آپ اپنے دکھ اس پروردگار کے سامنے کہیں گی جو سب کے دکھوں کو دور کرنے والا اور سب کی پریشانیوں اور مشکلات کو حل کرنے والا ہے۔ لہذا افطاری کے اس وقت میں آپ اپنی زندگی کی اور آخرت کی بہتری کے لیے خوب دل کھول کے دعا مانگا۔ میرے بندو، تم میں سے جو چاہتا ہے جہنم سے بچنا اور جنت میں الاٹمنٹ کروانا، اس کے لیے کام آسان کرو، آؤ ہمارے در سے پاتے جاؤ، پاتے۔ اب اس وقت میں بھی ہم اگر اللہ تعالیٰ سے یہ نعمت نہ پا سکیں تو یہ تو ہماری اپنی کم قسمتی ہوگی۔ اس لیے وقت کی اہمیت کا اندازہ لگائیے۔ کتنے لوگ تھے جو پچھلے رمضان میں زندہ تھے، آج وہ یہاں موجود نہیں، اور کتنے ہیں جو اس رمضان میں ہوں گے آئندہ رمضان میں نہیں ہوں گے۔ کیا پتہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ اس میں ڈٹ کے محنت کر لیجئے، اپنے رب کو منا لیجئے،
اپنے گناہوں کو بخشوا لیجئے۔ دفتروں میں ہم نے دیکھا کہ جب افسر اچھے موڈ میں ہوتے ہیں نا تو پھر کلرک بادشاہ ایک فائل نکلوانے کی بجائے 10 فائلیں نکلوا لیتے ہیں، کہتے ہیں جی آج افسر ذرا خوش نظر آتا ہے۔ تو مالک الملک رمضان المبارک میں اس مہینے میں اپنے بندوں سے خوش ہوتے ہیں، روزہ دار بندوں سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ اپنی زندگی کے مسائل اپنے رب کے سامنے پیش کر لیجئے، اپنے رب سے اچھے فیصلے کروا لیجئے۔ ہمیں اللہ نے ایک موقع اور عطا فرما دیا، اس وقت کو ضائع نہ کیجیے، کبھی بھی اس کو ضائع نہ کیجیے، اس کو وہی ضائع کرے گا الا محروم۔ حدیث پاک میں آتے ہیں جو یقیناً محروم ہوگا نا رمضان کی برکتوں سے وہی محروم ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ تم اگر کسی کو پانی کا گھونٹ پلا دو گے نا روزے دار کو افطاری کے وقت، یا لسی کا گھونٹ پلا دو گے تو اس کے بقدر اجر اللہ تمہیں بھی عطا فرما دیں گے۔ کتنی اللہ رب العزت کی رحمت اور بخشش ہے۔ یہ دھلنے کا مہینہ، ایک ایک لمحے میں وہ برکتیں اللہ تعالی کی طرف سے اترتی ہیں۔ اگر کوئی دل کو قبول کرنے والا بنائے تو ایک ایک لمحے میں وہ اللہ کا ولی بن سکے۔ رمضان کا ایک لمحہ بندے کو ولی بنا دینے کے لیے کافی ہے۔ اللہ کی طرف رجوع کر لیجئے۔ مسلم شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنبت الکبائر۔ اگر کبائر سے بچا جائے تو جمعے سے جمعہ 5 نمازیں اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کے جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ کنز العمال میں لکھا ہے کہ اذا سلمت الجمعۃ سلمت الایام، جمعہ اگر اچھے انداز سے کسی نے گزار لیا تو باقی دن بھی اس کے اچھے گزر جائیں گے۔ وَإِذَا سَلِمَ رَمَضَانُ سَلِمَتِ السَّنَةُ، اور جس نے رمضان اچھے انداز سے گزار دیا آنے والا پورا سال اس کا اچھا گزار دیا جائے گا۔ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں فرماتے ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ آنے والے سال کا ایک نمونہ ہوتا ہے۔ جس انداز سے بندہ گزارتا ہے اللہ تعالیٰ بقیہ سال انہی اعمال کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک نوجوان اگر چاہتا ہے کہ میں اپنی آنکھوں کا پرہیز کروں، غیر محرم سے اپنی آنکھوں کو بچاؤں، تو وہ رمضان میں اس کی مشق کر لے۔ اگر پورا رمضان غیر محرم سے نظر بچا لی، بقیہ پورا سال اللہ اس کو توفیق عطا فرما دے گا۔ آپ پورا رمضان تہجد کی پابندی کر لیجئے، تلاوت کی، اعمال کی پابندی کر لیجئے، اور پھر دیکھیے بقیہ پورا سال وہ کام کس طرح آسان ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتے ہیں اس بندے کو۔